जिस रोज करम इलाही पैदा हुए थे, अलग सुबह की पैदाइश के वक्त मेरे घर में एक नूरानी सी रोशनी की लहर पैदा हुई थी। जब उनका विसाल हुआ तो उनकी नमाज़ें पढ़ाने के लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि उन्होंने उन्हें कभी ज़ाहिरी हालत में इबादत गुजारी में नहीं देखा था कि तुम्हारे मदरसे में कौन बड़ा मोतबर आदमी है। तो उन्होंने फौरन कहा कि करम इलाही। तो शख्स ने कहा, देखें मैं पानी पी रहा हूँ, कौन सा दूध पी रहा हूँ। कुएं पे गया और जब देखा पानी निकाला तो उसकी जगह पे दूध निकला। साईं कामावाली का असल नाम करम इलाही था, जो 3 अप्रैल 1838 को गुजरात के महल्ला कानेवाली के एक अराई घराने में मेहर गुलाम मोहम्मद के घर पैदा हुआ। कहा जाता है कि एक रोज वो बैठे हुए थे अपने सरकंडे लेकर, तो एक शख्स आया और उसने वहीं से पड़े हुए एक बर्तन से पानी उड़ेल कर पीना शुरू कर दिया। उन्होंने जब पानी पीना शुरू किया तो साईं ने उन्हें मना किया। तो शख्स ने कहा, देखें मैं पानी पी रहा हूँ, कौन सा दूध पी रहा हूँ। तो साईं ने कहा, नहीं अगर दूध पीना है तो कुएं पे चल जाओ। कहा जाता है, रवायत है जिसे बहुत सारे मौरखीन ने लिखा भी है कि उस दफा वो कुएं पे गया और जब देखा पानी निकाला तो उसकी जगह पे दूध निकला। कहते हैं कि ये सिलसिला कुएं का 8 पैर तक जारी रहा और बहुत से शहर के लोगों ने भी आकर उसको पिया। लेकिन ये चूँकि दरबारों से खानकाहों से वाबस्ता जो रवायात हैं वो सीना बसीना ही चलती हैं, तो ये वैसी ही एक रवायत थी। ऐसे ही एक रवायत ये भी है कि इस इलाके के सिख के चंद अजीज़ों रिश्तेदारों को एक मुकदमे में फांसी की सज़ा की तवक्को थी, उनसे कत्ल हो गया था, तो वो एक मुकदमे में थे, वो मुश्किल में थे। तो एक रोज़ वो सिख साईं जी के पास आया और कहा, साईं जी देखें मैं इस मुश्किल में हूँ, दुआ करें कि मेरे ये लोग जो हैं वो रिहा हो जाएं, बरी हो जाएं, हम खामखा केस में हैं। कहते साईं ने सुना, आओ देखा न ताओ, डंडा उठाया और उस सिख को मारना शुरू कर दिया। अभी 4 ही डंडे मारे कि वो बड़बड़ाकर भागा और भाग गया। साईं ने कहा, 5वां बीच में ही छोड़ गए हो। रवायत है कि फिर जब उस मुकदमे का फैसला हुआ तो उन 5 में से 4 लोग बरी हो गए और 5वें को सजाए मौत हुई। इस पर सिख ने तलमलाहट का इजहार किया कि काश उस वक्त वो उनका 5वां डंडा जो है वो भी खा लेता। तो इस तरह की बहुत सी करामतें, बहुत सी रवायात साईं के साथ मंसूब हैं। बचपन से ही आपका मजाज दरवेशाना था, दीन की तरफ रग़बत थी, इसलिए घर वालों ने उसे शुरू में ही चौक पाकिस्तान गुजरात में साईं बाबा चिश्ती के दरबार पर मुनक्कदा मदरसे में उन्हें तालीम के लिए साईं नन्ना के पास भेज दिया। वो साईं नन्ना के पास पढ़ने के लिए गए, तभी से होनहार बरवा के चिकने चिकने पात उनके असातिज़ा ने देखना शुरू कर दिए थे। कहते हैं कि एक रोज़ साईं करम इलाही के बड़े भाई मेहर फजलदीन साईं नन्ना के पास आए। बातों ही बातों में बैठे बैठे उन्होंने साईं नन्ना से पूछा, साईं जी आपके पास बहुत सारे तालिब इल्म पढ़ते हैं, आपके इस मदरसे का सबसे आला, सबसे अच्छा, सबसे मोतबर तालिब इल्म कौन है? पहले तो साईं नन्ना ने उन्हें टालने की कोशिश की, लेकिन जब बार बार साईं फजल ने इस्रार किया तो उन्होंने बताया कि आपके भाई करम इलाही जो हैं वो अपनी सिफात के लिहाज से, अपने किरदार के लिहाज से हमारे इदारे के, हमारे मदरसे के सबसे आला हैं। हैरत में मुब्तला हो गई ये सुनकर साईं फजल। तो साईं नन्ना ने कहा कि देखना एक दिन बड़े होकर ये बच्चा एक बड़ा वलीउल्लाह बनेगा। साईं फजल इसी हैरत और ताज्जुब में घर गए। घर पहुंचे तो माँ ने मुताज्जब फजल को देखकर पूछा कि बेटा क्या हुआ? उसने कहा कि मैंने आज साईं नन्ना से पूछा था कि तुम्हारे मदरसे में कौन बड़ा मोतबर आदमी है। तो उन्होंने फौरन कहा कि करम इलाही, और उसने साथ ये कहा कि ये यकीनन बड़ा होके वलीउल्लाह बनेगा। तो माँ ने उसी वक्त उसे कहा, साईं करम इलाही की माँ भोला बीबी जो खुद मुत्तकी और परहेजगार खातून थी, उसने फजल इलाही को कहा कि बेटा देखो मैं तो शुरू से ही जानती थी, जिस रोज़ करम इलाही पैदा हुए थे, अलग सुबह इसकी पैदाइश के वक्त मेरे घर में एक नूरानी सी रोशनी की लहर पैदा हुई थी। मैं तभी समझ गई थी कि करम इलाही बड़ा होकर रूहानी लिहाज से एक आला मकाम का बच्चा होगा। इसी तरह पढ़ते पढ़ते एक रोज़ साईं फजल इलाही मदरसे में गए और उन्हें कहा कि साईं नन्ना जी आज करम इलाही को छुट्टी दे दें, मैं उन्हें घर लेके जाना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे साथ खेतों में काम करे, आज हमारे फल्ले चलने का दिन है। तो साईं नन्ना ने उसे कहा कि देखो तुम चलो, मैं इस करम इलाही को लेके आता हूँ। थोड़ी देर बाद साईं नन्ना खुद करम इलाही जो तालिब इल्म था, बच्चा था, उसे लेके खेतों में गए और जाके वहाँ एक दरख्त के साए में करम इलाही को बिठा दिया और खुद फजल इलाही के साथ फल्ले चलाने लगे। एक उस्ताद को ये काम करते देखकर फजल इलाही ने उन्हें मना किया कि आप ऐसा ना करें। तो उन्होंने कहा नहीं, जो रूहानी मकाम मैं करम इलाही का देख रहा हूँ, मैं अपने सामने उसे खेतों में आपके साथ काम पे नहीं लगा सकता। तो अपने रूहानी जो तनाज़र हैं उसमें उसके असातिज़ा ने तो उन्हें बचपन में ही देखा।
یہ ابتدائی تعلیم کا جو سلسلہ ہے دنیاوی ان کا کم و بیش 16 سال تک جاری رہا. پھر وہ ریاضت اور عبادت کی طرف راغب ہوئے اور انہوں نے خود روحانی سفر میں اپنے مرشد کی تلاش شروع کر دی. وہ ایک در سے دوسرے در پہ، ایک سید سے دوسرے سید کے پیچھے مرشد کی تلاش میں جاتے رہے کہ ایک روز ایک سید نے انہیں کہا کہ دیکھو میرے پاس تم جو لینے آئے ہو تمہاری یہ امانت میرے پاس نہیں ہے. جس شخص کے پاس، جس ہستی کے پاس یہ امانت ہے وہ امام شاہ آج کل حج پر گئے ہوئے ہیں اور اس لیے تمہیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا. کہتے ہیں کہ کرم الہی نے کچھ دن انتظار کیا اور جب امام شاہ جو جنڈالہ میں مقیم تھے اس وقت، ان کا آبائی تعلق جھنگ کے پیر کوٹ سدھان سے تھا، وہ مختلف درگاہوں کی خاک چھانتے ہوئے جنڈالہ میں تشریف فرما تھے. اللہ کے نیک بزرگ اور ولی تھے. وہ جب حج سے واپس آئے تو سائیں کاما علی جو اس وقت کرم الہی کے نام سے تھے وہ اپنے مرشد خانے پہنچے اور انہوں نے جب اب ملاقات کی امام شاہ سے تو فوراً کہا کہ دیکھیں میں حاضر ہو گیا ہوں غلام، آپ جو چاہیں میرے ساتھ کریں. تو انہوں نے جب دیکھا کہ امانت لینے والا آ گیا ہے تو انہوں نے اسے اپنے حلقہ ارادت میں لے لیا. بہت دنوں تک انہیں اپنے پاس رکھا، پھر ان کی تربیت کی اور انہیں روحانی فیض جو ہے اس سے مالا مال کیا. اور ایک روز انہیں خود کہہ دیا کہ دیکھو اب جو منزلیں ہیں اس کے لیے تمہیں جو کام کرنا ہے اس کے لیے تمہیں دہلی جانا پڑے گا. دہلی کے ایک بزرگ کے پاس تمہاری امانت ہے جو تمہیں مکاشفے کے علم سے آگاہ کرے گی. یہ سنتے ہی کرم الہی پاپ آدھا دہلی کی طرف رواں ہوئے اور دہلی میں اس بزرگ کے ہاں پہنچے اور پھر وہاں سے مکاشفے کا علم حاصل کیا. مکاشفے کا علم لیتے ہی ان پر مجذوبیت جو ہے وہ طاری ہونا شروع ہو گئی. پھر ان کے اس دہلی کے روحانی پیر نے انہیں کہا کہ دیکھو تمہیں کشمیر میں فلاں مقام پہ جانا ہوگا جہاں پہ تمہاری امانت موجود ہے. وہ وہاں سے کشا کشمیر پہنچے، اس بزرگ سے ملے اور پھر ان کے ساتھ رہ کر اپنی روحانی منزلیں طے کی اور روحانی فیوز و برکات سے مالا مال ہو کر واپس جنڈالہ میں امام شاہ کے دربار کے مقام گھر پہ آ گئے اور ان کے ساتھ رہنے لگے. انہوں نے اسے کچھ دن پاس رکھا. پھر ایک روز کہا کہ سلوک کی اگلی منزلوں کے لیے تمہیں ایک اور راہ پہ جانا ہے اور انہیں ان دنوں گوجر خان کے قریب ترکئی کا پل جو ہے وہ زیر تعمیر تھا. ان کے مرشد نے انہیں کہا کہ جاؤ اور وہاں جا کے مزدوری کرو. آپ نے فوراً بات سنی، اپنا رخت سفر باندھا اور گوجر خان پہنچ گئے. وہاں پہنچ کر انہوں نے ان کے ساتھ مزدوری شروع کر دی. ایک روز ٹھیکیدار نے دیکھا کہ جو مختلف مزدور ہیں جو مزدوری کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے ایک مزدور جب اپنا برتن یا اپنا دابڑا اٹھائے ہوتا ہے برتن سامان کا اینٹوں کا تو وہ اس نے دیکھا کہ وہ اس کے سر سے کم و بیش ایک جو ہاتھ ہے وہ اوپر تھا اور وزن جو ہے اس پہ نہیں پڑ رہا تھا اور وہ تیزی سے کام کرتا جا رہا تھا. وہ متعجب ہوا اور اس نے کرم الہی کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اور پھر انہیں کہا کہ آپ یہ مزدوری نہیں کریں، آپ ان سب کی چوکیداری کیا کریں، ان کی حاضری لگایا کریں. ان کو بٹھا دیا، پھر روزانہ ان کے پاس آ کے بیٹھنے لگا. اس نے دیکھا کہ ان کی روزانہ کی خوراک میں صرف یہی ہے کہ یہ آٹا گھولتے ہیں اور وہ پی لیتے ہیں، اس کے علاوہ نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. اس سے اس کا ان کے ساتھ تعلق بڑھنے لگا. ایک دن اس ٹھیکیدار نے اپنی ایک پرانی بیماری کا تذکرہ سائیں سے کیا اور کہا کہ مجھے اس بیماری نے بہت عرصے سے تنگ کر رکھا ہے، مجھے تکلیف ہے. سائیں نے اسی طرح آٹا گھولا، اس میں مرچیں ڈالی اور اس کو پلا دیا. یہ پینا تھا کہ وہ کچھ ہی عرصے میں صحت یاب ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اب وہ خوش ہوا اور اس نے سائیں سے کہا کہ اب آپ کوئی کام نہیں کریں گے، آپ جہاں رہیں گے میں آپ کی خدمت کروں گا. لیکن سلوک کی منزلوں کے مسافر کے تقاضے کچھ اور تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ میرا بھید کھل گیا ہے، راز افشا ہو گیا ہے، تو وہ وہاں سے واپس پھر جنڈالہ میں آگے اور آ کے اپنے مرشد خانے پر امام شاہ کے پاس رہنے لگے. امام شاہ نے کچھ عرصے بعد انہیں کہا کہ اب تم اپنے کنویں پر جو جھنگی ہے وہاں جا کے ڈیرا لگا لو اور راہ سلوک کے اگلے سفر کی طرف روانہ ہو جائے. آپ اس طرف آگے آئے اور آ کر انہوں نے اس مقام پر جہاں آج ان کا دربار ہے، یہاں ان کا خاندانی کنواں تھا اور اس کنویں کے قریب انہوں نے جھنگی کے مقام پر ڈیرا لگا لیا. وہ محض سادہ سے ایک کپڑا باندھے، تہمت باندھے بیٹھے رہتے تھے اور اپنا چلا کاٹتے رہتے، ریاضت کرتے رہتے. چونکہ مکاشفے اور مکالمے کی دنیا میں انہیں سلوک کی اعلیٰ منزلیں حاصل ہو چکی تھیں تو وہ دنیا کو تیاگ چکے تھے. انہوں نے تسبیح کے لیے اس وقت سرکنڈے جو ہے وہ اکٹھے کرنے شروع کیے جنہیں ہم کانے کہتے ہیں. ان پر وہ گنتی کر کے اس کے حساب سے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے اور اسی پہ بات کیا کرتے تھے. پھر وہیں بیٹھ کے چرخا چلایا کرتے تھے. اس حالت میں لوگ انہیں کچھ لنگر دے جاتے، کچھ کھانے پینے کا دے جاتے، اس طرف دھیان نہیں دیتے تھے اور وہ لنگر وہاں آنے والے پرندوں کو، جانوروں کو ڈالتے تو اس سے کوے ان کے ارد گرد آنا شروع ہوئے.
پھر اس طرح ان کا مزاج آشنا ہوئے کہ انہوں نے ان کے اوپر بیٹھنا، ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان سے خوف زدہ ہوئے بغیر کھانا پینا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ان کی شہرت جو ہے وہ سائیں کامہ والا کے نام سے ہونا شروع ہو گئی۔ سائیں کامہ والا کے حوالے سے بہت سی کرامتیں ہیں، بہت سے احوال ہیں، بہت سے لوگ ان کی بہت ساری باتیں بتاتے ہیں۔ وہ اسی علاقے میں رہتے تھے، اسی ڈیرے پہ رہے، ساری عمر یہیں پہ رہے، خدمت خلق کی۔ ان کی روحانی سلوک کے حوالے سے بہت ساری جو ہیں روایتیں بیان کی جاتی ہیں، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور بلاخر 91 سال کی عمر میں 91 ایئرز اولڈ جب جو ہے ان کا وصال ہوا، تو ڈاکٹر پیر نصیر الدولہ نے اس حوالے سے لکھا کہ ان کا وصال 18 جولائی 1929 کو ہوا، جبکہ گجرات کے ایک اور مورخ ڈاکٹر منیر احمد سریج کا کہنا ہے کہ ان کی وفات 20 جولائی 1930 کو ہوئی۔ اور جب ان کا وصال ہوا تو ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، چونکہ انہیں کبھی ظاہری حالت میں عبادت گزاری میں نہیں دیکھا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ پیر سید ولایت شاہ صاحب نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی، اور وہ کہا تھا کہ میں نے انہیں بہت دفعہ اللہ کے حضور حج پر بھی اپنی خواب و خیال میں، اپنی روایت میں وہاں دیکھا ہے، اور اس بزرگ کی نماز جنازہ پڑھانا میرے لیے جو ہے وہ اعلیٰ مقام ہے، اور میں اس کو سعادت سمجھتا ہوں۔ پیر ولایت شاہ صاحب نے وہ جنازہ پڑھایا۔ ڈاکٹر منیر سریج کی روایت ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں عقیدت مند تھے کہ 7 دفعہ نماز جنازہ جو ہے سائیں کی پڑھائی گئی۔ تو سائیں کو بہت عقیدت و احترام کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ یہی دفن کیا گیا، یہی ان کا جو ہے ان کی خانقاہ تعمیر ہوئی، اور ان کی حلقہ ارادت سے منسلک عقیدت مند ان پر چڑھاوا چڑھانے، منت ماننے، ان کے لیے دعا کرنے کے لیے کم و بیش 100 سال سے جو ہے وہ یہاں آتے رہتے ہیں، اور رونقیں لگی ہوئی ہیں۔ اس دربار کی جو پرانی صورتحال تھی وہ بڑی جہو جلال ورائی ہمارے روایتی طرز تعمیر کی حامل تھی۔ اب یہ نیا جو کی خانقاہ ہے اس کی تعمیر جو ہے وہ ہوئی ہے، لیکن اس نئے طرز تعمیر میں شاید وہ شکوہ و جلال تو نہیں ہے، لیکن سہولتیں وافر موجود ہو گئی ہیں، اور ان کے عقیدت مند ابھی بھی اسی ذوق سے، شوق سے اور جذبے کے ساتھ ان کے عرس پر، ان کے سالانہ عرس پر، بلکہ روزانہ کے معمول کے مطابق ان کے ہاں حاضری دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے سائیں کامہ والا گجرات کے تصوف کے منظرنامے پر گجرات کی شناخت ہیں، اس علاقے کی شناخت ہیں، اور ان کے منتظار ملک بھر میں بلکہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، جو یہاں سے فیض یاب ہوتے ہیں اور یہاں اپنی محبتوں کا قرض اڑانے کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ آج دیکھیے ایک دفعہ پھر ان کے سالانہ عرس کی جو رسومات ہیں ان کا اجرا ہوا ہے، اور اس موقع پر جو رونق ہے وہ بتا رہی ہے کہ سائیں کامہ والا اب بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ و جاوید ہیں، یعنی سلوک کی منزلیں طے کرنے والے ہمیشہ قلوب میں روحانی طور پہ جو زندگی پاتے ہیں۔ سائیں کامہ والا اس لحاظ سے امر ہو کر عوام میں زندہ و پائیدہ ہے، اور یہ رونقیں سدا آباد و شاد ہیں۔